میں جیسا کہ آپ نے فرمایا 30 سالوں سے اس فوٹوگرافی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں. میں اکیلا کیمرہ لے کے چلا گیا رات کے اندھیرے میں، تو وہاں پہ ایک کریوس تھا، اس میں گرتے گرتے بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. اگر اس میں گر جاتا تو میرا پھر وہاں سے بالکل غائب ہونا تھا، کیونکہ کریوسز تو وہاں پہ 500-600 میٹر ڈیپ ہوتے ہیں. بیویریا ٹی وی جو جاپان کی جرمنی کی مشہور ٹی وی ہے، ان کے لیے میں نے کام کیا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. اردو پوائنٹ سے برہان الدین کا سلام. ناظرین، میں آج آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے لگا ہوں جنہوں نے پاکستان کی خوبصورتی دنیا کو دکھانے کے لیے 30 سال خدمت کی ہے. یہ ایک بہت نامور فوٹوگرافر ہیں اور یہ مشکل ترین راستے طے کرتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں، گلیشیئرز پر جاتے ہیں اور وہاں کی خوبصورت تصاویر اتارتے ہیں تاکہ دوسری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو پاکستان کی خوبصورتی کا پتہ چل سکے. اس کام کے دوران متعدد بار ان کے ساتھ حادثات بھی پیش آئے ہیں اور انہیں بہت مشکل وقت بھی گزارنا پڑا ہے. آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کام دنیا کی کون کون سی کتابوں کے اندر پبلش ہوا ہے اور ان کے کام کی وجہ سے کتنے سیاح آج تک پاکستان آئے ہیں. تو حامد صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات جو ہیں وہ جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، اللہ کرم جی، بالکل ٹھیک. حامد بھائی، مجھے بتائیے گا کہ آپ تصاویر لینے کے لیے آج تک کن کن پہاڑوں پہ گئے ہیں، گلیشیئرز پہ گئے ہیں، کون کون سے پاسز ہیں جو آپ نے طے کیے ہیں اور لوگوں کے لیے تصاویر اتاری ہیں؟ میں پاکستان کے جتنے بھی اباؤ 8000 میٹر پیکس ہیں ان سب کے بیس کیمپ تک گیا ہوں. اس کے علاوہ کئی پاسز میں نے کراس کیا ہے، جس میں جو مشہور گنڈورو پاس ہے اس کو میں نے متعدد بار کراس کیا ہے. اس کی فوٹوگرافی کے سلسلے میں نے 2-3 نائٹس اوپر 5600 میٹر پر کیمپ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ہسپر پاس، مزینو پاس، بیفو ہسپر پاس، برگے پاس، نلتر پاس، یہ مخصوص پاسز ہیں جو مشہور پاسز جن کو میں نے متعدد بار کراس کیا. ہسپر پاس، چولوما گلیشیئر، ہسپر گلیشیئر، بیفو گلیشیئر، وارتھم گلیشیئر، گنڈورو گلیشیئر، سرخسا گلیشیئر، یہ سارے گلیشیئرز ہیں. اور سنو لیک بہت خوبصورت جگہ ہے، تو یہاں پہ ہم کئی دفعہ گئے. یہاں پر میں نے لانگ ایکسپوجر نائٹ فوٹوگرافی بھی کیا ہے، ٹائم لیپ فوٹوگرافی بھی کیا ہے، تو اس کے علاوہ نارمل فوٹوگرافی، لینڈسکیپ فوٹوگرافی بھی کیا ہے. میری زیادہ تر تصاویر جاپان کے کچھ میگزینز میں، جاپان کی کچھ بکس میں پرنٹ ہوئے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ماشاءاللہ میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جاپان، یہ پاکستان کی ایک کمپنی ہے، انہوں نے دا میگنیفیسنٹ ماؤنٹین کے نام سے یہ کتاب پرنٹ کی ہے. ابھی اس کی تقریب رونمائی ہونا باقی ہے. اس میں تقریباً میں نے 150 پکچرز ان کے لیے ڈونیٹ کیا تھا. میرا مقصد تھا پاکستان کی ٹورزم کی پروموشن کے لیے اور گلگت بلتستان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ اس کمپنی نے بہت خوبصورت کتاب، کافی ٹیبل بک جسے کہتے ہیں، انہوں نے حال ہی میں پرنٹ کیا ہے. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں ہیں جس میں جاپان کی ایک مشہور فوٹوگرافر ہے ہیروکی فوجیتا، انہوں نے یہ گائیڈ بک پرنٹ کیا ہے. تو اس میں بھی میری کاوشیں ہیں، تو اس کے لیے بھی میں نے ان کے لیے سپروائز کیا اور ایز اے کیمرہ اسسٹنٹ ان کے لیے کام کیا. اس کے علاوہ دا گندھارا آرٹ کے نام سے اسی جاپانی فوٹوگرافر نے یہ کتاب پرنٹ کیا. اس کی بھی سارا گائیڈنگ میں نے خود کیا، اس کا سارا ارینجمنٹ میں نے کیا. تو یہ پاکستان میں گندھارا آرٹ پہ یہ پہلا کتاب ہے. آج تک کسی نے ایسی شاندار کتاب پرنٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ حال ہی میں نے یہ ایک کتاب، جو ہمارا ایک ٹور ارینج کیا تھا HSN کالج والوں کا، تو وہ نلتر پاس پہ گئے تھے، ان کے لیے میں نے یہ ایک البم والی کتاب پرنٹ کیا. تو یہ ماشاءاللہ اس کی بھی تقریباً کئی ساری کاپیز پرنٹ کر کے میں نے مختلف لوگوں کو دیا، باہر لوگوں کو دیا. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو میرا مقصد ہے پاکستان کی پروموشن. میں جیسا کہ آپ نے فرمایا 30 سالوں سے اس فوٹوگرافی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، جس میں بڑے بڑے فوٹوگرافرز کے ساتھ میں نے کام کیا، زیادہ تر جاپنیز فوٹوگرافر کے ساتھ. NHK جاپان ٹی وی کے ساتھ میں نے کام کیا. انہوں نے کئی ڈاکومنٹریز بنائے پاکستان کی نیچرل بیوٹی پہ.
اور اس میں نے کام کیا ایز اے انٹرپریٹر، میں نے کام کیا. میں جاپنی اسپیکنگ بھی ہوں. میں نے وہ ساری ڈاکومنٹریز میں نے ٹرانسلیٹ کیا انگلش، اردو اور ہماری لوکل بلتی لینگویج سے جاپنیز لینگویج میں. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جاپان ٹی وی نے میرے لیے اس وقت ایوارڈ سے بھی نوازا. تو ماشاءاللہ یہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں پاکستان کی پروموشن کے لیے یہ میں انتہائی خوش ہوں کہ میں نے کام کیا. اس کے علاوہ بیویریا ٹی وی جو جاپان کی جرمنی کی مشہور ٹی وی ہے، ان کے لیے میں نے کام کیا. کوریا کی ٹی وی ہے KBS، ان کے لیے بھی میں نے کام کیا. یہ سارے یہاں پہ پاکستان میں ٹورزم پروموشن کے لیے اور ڈاکومنٹریز بنانے کے لیے آئے تھے. تو ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا. یہ میں جاتا ہوں جی. یہ ٹورزم فیئرز ہوتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، فوٹو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. اس سلسلے میں کئی ممالک گیا ہوں، جس میں جاپان، ملائیشیا اور تھائی لینڈ، ایران، اور اس کے علاوہ انڈیا بھی میں گیا ہوں. تو یہاں پہ میں اپنی اسٹالز لگاتا ہوں پاکستان کی ٹورزم پروموشن کے لیے. تو اس سلسلے میں کئی دفعہ گیا ہوں. یہ ماشاءاللہ یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بادشاہ ڈیم کے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں امریکہ کا شہر سیٹل میں ایک ایگزیبیشن ہوا تھا. خیر میں تو نہیں جا سکا. میرے تقریباً 20-25 پکچرز فریمنگ کر کے وہاں پہ ڈسپلے کیا تھا. اس میں 4 پکچرز اس میں انہوں نے آکشن میں لیا اور اس سے کئی $1000 انہوں نے کمایا اور کما کے اس کو بادشاہ ڈیم کے فنڈ ریزنگ میں اس نے وہ کام آیا. جی یہ میرے لیے ماشاءاللہ اعزاز کی بات. میرا زندگی کا جو مین مقصد ہے جی، اس خوبصورت پاکستان کو دنیا میں پروموٹ کرنا. اس کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان میں کچھ ایسے ہڈن ویلیز ہیں جو ابھی تک دنیا کو پتہ نہیں ہے. تو میرا مقصد ہے کہ ان خوبصورت جگہوں کو، ان خوبصورت مناظر کو، ان خوبصورت پہاڑوں کو، آبشارز کو، لیکس کو دنیا میں لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو پیش کرنا، ان کی پروموشن کرنا، یہ میرے زندگی کا مقصد ہے. یہ جتنے بھی کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں ان میں یہ ساری پکچرز میں نے ایز اے ڈونیشن کے طور پر دیا تاکہ پاکستان کی پروموشن ہو جائے. ایک دفعہ غنغورو پاس پہ ہم فوٹوگرافی کر رہے تھے، رات کا منظر تھا. اتنے میں وہاں پر تو 5600 میٹر ہیں. تو وہاں پہ رات کو مجھے ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کا مسئلہ ہوا تھا. تو بس تھوڑی دیر بعد مجھے نیچے اتارا گیا، ورنہ وہ میرے لیے زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ تھا. تو اللہ نے پھر مجھے بچایا، نئی زندگی دی. اس کے علاوہ ہسپر پاس پہ سنو لیک پہ میں فوٹوگرافی کر رہا تھا. رات کو سٹارز کی جو مومنٹ ہیں اس کو میں کیپچر کر رہا تھا. اس کے لیے شٹر اوپن رکھنا پڑتا ہے. تو میں اکیلا کیمرہ لے کے چلا گیا رات کے اندھیرے میں. تو وہاں پہ ایک کریوس تھا، اس میں گرتے بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. اگر اس میں گر جاتا تو میرا پھر وہاں سے بالکل غائب ہونا تھا، کیونکہ کریوسز تو وہاں پہ 500-600 میٹر ڈیپ ہوتے ہیں. تو ایک یہ واقعہ ہے. دوسرا یہاں پہ ہمارے اسکردو میں ساتھ ہی برگے پاس ہے، بڑا خوبصورت پاس ہے. وہاں پہ میں فوٹوگرافی کر رہا تھا. اتنے میں وہاں سے میرا پاؤں پھسل گیا اور سیدھے نیچے گرے. 200-300 میٹر میں نیچے گرا، لیکن اللہ نے کرم کیا، ایک چھوٹا سا پتھر تھا تو وہاں جا کے میں اٹک گیا. اگر میں وہاں سے گرتا تو پھر میرا نام و نشان ملنا نہیں تھا. بہت خطرناک راستہ تھا. پھر وہاں سے میں نے اس پتھر کے سہارے آہستہ سے پھر میں سائڈ پہ ہو گیا. تو اس طرح کے کئی سارے واقعات ہوئے ہیں میرے ساتھ. میں تو سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہوں. میں جتنے بھی ہمارے خوبصورت جگہیں ہیں ان سب کی پکچرز میں سوشل میڈیا پہ بھی دیتا ہوں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اور اس قسم کی دوسری یوٹیوبس پہ. تو کئی گوروں نے، کئی فارنرز نے مجھ سے رابطہ کیا اور پکچرز میں مجھ سے لیے. پچھلے سال کی بات ہے. یہ جو میرے پیچھے پڑی ہوئی یہ تصویر، یہ ایک امریکن نے پسند کیا اس تصویر کو. تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا، کہنے لگا بھائی یہ آپ اس کے لیے جتنا اس کا پرائز ہے وہ میں دے دیتا ہوں، آپ یہ تصویر مجھے بھیج دیں. میں نے کہا یار میرا کام ہی پاکستان کی پروموشن ہے، لہٰذا یہ آپ کو میں فری میں بھیج دیتا ہوں. تو یہ پکچر پھر میں نے اس کو سافٹ کاپی اور پرنٹڈ کاپی میں نے اس کو بھیج دیا. اس کے علاوہ ملائیشین میرے کچھ دوست ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، وہ ہر سال یہاں پہ آتا ہے میری پکچرز دیکھ کے یہاں کی فوٹوگرافی کے لیے.
आटम फोटोग्राफी, स्प्रिंग ब्लॉसम फोटोग्राफी के लिए आते हैं, तो मैं उनके साथ एज ए फ़ोटो एक्सपर्ट उनको ज्वाइन करता हूँ। इसके अलावा टर्किश ग्रुप हैं, टर्किश फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी के सिलसिले में, तो मैं उनको एज ए गाइड और एज ए कैमरा एक्सपर्ट उनके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। हामिद भाई, ये 2 स्कीज़ हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, इनकी क्या कहानी है? ये माशाल्लाह पिछले साल एक कैनेडियन ग्रुप आया था, उनमें फ़ोटोग्राफ़र्स थे और स्की एक्सपर्ट्स थे और क्लाइंबर्स थे, जिन्होंने यहाँ हमारे हुशे वैली में बहुत खूबसूरत पीक है, लेला पीक जिसे कहते हैं, 6004 मीटर शार्प पीक है। तो ये मैंने उनको सजेस्ट किया था, भाई ये स्की के लिए बहुत मौजून जगह है, तो आप इस पे से यहाँ से स्की कर लें और उसकी फिल्मिंग कर लें। तो वो मान गए। तो वहाँ से एक्सपर्ट स्की एक्सपर्ट आए थे इटली से और स्विट्ज़रलैंड से, और इसको फिल्माने के लिए कैनेडियन एक्सपर्ट आए थे, उसमें प्रोड्यूसर थे, कैमरामैन थे। तो उन्होंने गन्नोर पास के साथ एक पीक है लेला पीक जिसे मैंने ज़िक्र किया, उसके ऊपर से इन्हीं स्कीज़ पे नीचे तक स्की किया। तो वो बड़ा शार्प माउंटेन है। तो ये फिर वापस जाते हुए उन्होंने ये स्की मुझे गिफ्ट करके चला गया। माशाल्लाह खान साहब ने काफ़ी टूरिज़म प्रमोशन के लिए काम किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह पहले वीज़ा का इश्यूज़ था, वो सॉल्व कर लिया, और टूरिज़म को टूरिज़म में थोड़ी सी आसानी तो लाई है मुल्क में, लेकिन अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। वो इसलिए कि हमारे मवासिलाती जो निज़ाम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी तक सही नहीं है। हमारे गिलगित हुंजा, स्कर्दू और उसके अलावा आगे वैलीज़ हैं, यहाँ से K2 साइट पे जाने का जो रास्ता है शिगर वैली का, इन सारे जगहों पे रोड्स बड़े ख़तरनाक हैं, इन पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे होटल्स अच्छे होटल नहीं है। अगर बाहर से इंटरनेशनली अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो होटल्स की बहुत कमी है। होटल्स में जो काम करने वाले हैं ये ट्रेन लोग नहीं हैं। इसके अलावा फ़्लाइट सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है। अगर मैं समझता हूँ अगर स्कर्दो एयरपोर्ट पे कुछ और फ़्लाइट्स जो कंपनीज़ हैं उनको भी अलाउ कर ले लैंडिंग का, तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंटल यहाँ की जो वेदर सिस्टम अगर ठीक कर ले, यहाँ पे लैंडिंग सिस्टम, वो फिर ये ख़राब मौसम में भी लैंड कर सकोगे। इस वजह से फिर टूरिज़म यहाँ की बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। जिस तरह यहाँ का जो फूड है, यहाँ के मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेस हैं, इनकी प्रमोशन किया जाए, और यहाँ पे स्कर्दू में, गिलगित में, हुंजा में फूड स्ट्रीट्स बनाए जाए, ताकि यहाँ के लोकल फूड्स वहाँ पे रख लें, लोग आके वहाँ यहाँ के लोकल फूड्स टेस्ट कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूजिशियंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, तो यहाँ के फोक सॉन्ग्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो इनकी प्रमोशन किया जाए। पोलो को यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रमोशन किया जाए, तो इस तरह से टूरिज़म बढ़ सकती है। इसके अलावा मेरा एक और सजेशन है, हमारे स्पेशली यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसे वैलीज़ हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं। हाँ, इनको अगर प्रमोट किया जाए, इनमें लोग जाके इनकी रूट्स तैनात किया जाए, वहाँ फ़ोटोग्राफी कर लें और इनको प्रमोट कर लें, तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट हम प्रमोट कर सकते हैं, टूरिस्ट को हम वहाँ लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फ्लोरा फौना हैं, किस्म किस्म के फूल हैं, वहाँ पे पहाड़ी फूल हैं, जानवर हैं, वहाँ पे आइबेक्स हैं, ब्राउन रीच हैं। इसके अलावा ये ट्रैकिंग क्लाइंबिंग के वहाँ पे बहुत सारे जगह हैं। इनके रूट्स का अगर पता चले और बाकायदा इनका मैप्स बनाया जाए, इनके बुकलेट्स बनाया जाए, इनको प्रमोशन किया जाए, तो दुनिया जहाँ से लोग यहाँ पे आ सकते हैं और हमारे यहाँ के रोज़गार में भी इजाफ़ा हो सकता है, और जिससे हमारे मुल्क की रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये माशाल्लाह अगर गवर्नमेंट कर लें, ये मेरे कुछ सजेशन हैं। अगर यहाँ के टूरिज़म प्रमोशन के लिए कुछ काम कर लें तो बहुत सारे काम अभी बाकी हैं यहाँ पे। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आपने हामिद हुसैन साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है। इन्होंने एक तवील अरसा
پاکستان کی پروموشن کے لیے اپنی خدمات دی ہیں. اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جو جنت ہے, پوری دنیا سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, لیکن ایسے مواقع نہیں پیدا کیے جا رہے کہ لوگ یہاں پر آئیں. اور گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کہ دنیا دیکھ سکتی ہے, لوگ انٹرٹین ہو سکتے ہیں, چھٹیاں منانے کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں. تو ہماری بھی حکومت سے عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کہ حامد حسین صاحب کی طرح پاکستان کی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں, خدا را ان سے رابطہ کریے, ان سے بات کریے, سجیشنز لیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جنہیں پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے افراد کی جو خدمات ہیں انہیں کنسیڈر کیا جائے, اور تاکہ جو مزید پاکستانی لوگ ہیں وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.